کہ اس وقت جہاں پر شدید ترین سردی لاہور میں اس وقت پڑ رہی ہے، وہیں پہ جو سیاست کا جو میدان ہے وہ پوری طرح سے گرما گرمی پکڑ چکا ہے۔ لاہور کی بات ہو یا پنجاب کے باقی اضلاع کی بات ہو یا ملک بھر کے باقی کونوں کونوں کی بات ہو، تو ہر ایک کی جو سیاسی امیدوار ہے، ہر جماعت کا وہ اپنی اپنی انتخابی مہم کا سلسلے میں میدان میں نکل چکا ہے۔ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں 4 مختلف مقامات پر ملک کی 4 اہم سیاسی شخصیات اس وقت اپنے اپنے ووٹر سے مخاطب ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ہے جو کہ اس وقت منڈی بہاؤالدین میں اپنی عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ملتان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں، گجرات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں۔ کچھ لمحے پہلے مریم نواز صاحبہ لاہور میں اپنے انتخابی حلقہ 119 میں ووٹ مانگنے کے لیے اپنے ووٹرز کے پاس خود چل کر کے گئی، وہ اپنے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، انتخابات کے حوالے سے ہی باتیں ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں 4 مختلف مقامات پر ملک کی 4 اہم سیاسی شخصیات اس وقت اپنے اپنے ووٹر سے مخاطب ہیں، ان کے پاس جا کر کے ووٹ کی اپیل کر رہی ہیں۔ جی، میری مراد سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ہے جو کہ اس وقت منڈی بہاؤالدین میں اپنی عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ملتان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں، گجرات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اس سے کچھ لمحے پہلے مریم نواز صاحبہ لاہور میں اپنے انتخابی حلقہ 119 میں ووٹ مانگنے کے لیے اپنے ووٹرز کے پاس خود چل کر کے گئی تھی، اور انہوں نے اپنے اسی حلقہ میں جو ہے وہ اپنے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح بھی کیا، اور وہاں کے عوام سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کی اپیل بھی کی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر شدید ترین سردی لاہور میں اس وقت پڑ رہی ہے، وہیں پہ جو سیاست کا جو میدان ہے وہ پوری طرح سے گرما گرمی پکڑ چکا ہے۔ تو لاہور کی بات ہو یا پنجاب کے باقی اضلاع کی بات ہو یا ملک بھر کے باقی کونوں کونوں کی بات ہو، تو ہر ایک کی جو سیاسی امیدوار ہے، ہر جماعت کا وہ اپنی اپنی انتخابی مہم کا سلسلے میں میدان میں نکل چکا ہے، سردی کی پرواہ کیے بغیر اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وقت کم مقابلہ سخت ہے، تو ہر امیدوار کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ووٹرز تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ تو جو قائدین ہوتے ہیں جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے جو فاروق ستار صاحب ہیں، خالد صاحب ہیں، اور اسی طرح سے جو اے این پی کی جو لیڈرشپ ہے یا پرویز خٹک صاحب ہیں، تو یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جلسے کر کے تو ان جلسوں کے ذریعے اپنا پیغام، اپنا منشور، اپنی بات اپنے ووٹر تک پہنچائیں، اور ان ووٹر سے انہی جلسے جلوسوں کے ذریعے اپیل کر سکے کہ جی آپ ہمیں موقع دیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی قسمت کو سنوارنے کا کام کریں گے۔ تو جو 2018 میں جو منتخب ہو کر آئے تھے، میری مراد جو پچھلے جو ابتدائی 3.5 سال جن کی حکومت رہی تھی وہ تھی پی ٹی آئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت رہی تھی تقریباً 18 ماہ۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں، اس کا فیصلہ تو یقینی طور پر 8 فروری کو جب عوام ووٹ ڈالنے جائیں گے وہی کریں گے کہ 3.5 سالوں میں زیادہ ملک کی معاشی صورتحال تباہ ہوئی تھی، یا کہ اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی جو تجربہ کار جماعتیں مل کر آئی تھیں انہوں نے بیڑا گرک کرنے میں زیادہ اہم رول ادا کیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ووٹرز ہوتا ہے وہ بڑا سیانہ ہے، جس نے ہر چیز خود لینے جانی ہے، وہ چاہے آلو ہو، پیاز ہو، ٹماٹر ہو، اشیاء خرد و نوش ہو یا اشیاء صرف ہو، آٹا لینا ہو یا چینی لینی ہو یا گھی لینا ہو، تو وہ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا۔ اور جو لوگ اپنا بل جمع خود کرواتے ہیں، میری مراد یوٹیلٹی بلوں سے ہے، ہمارے جو حاکم رہے ہیں ان کو تو شاید ہی پتہ ہو یا انہوں نے شاید ہی کبھی اپنے بل جو ہے وہ جمع کروائے ہوں، کیونکہ وہ تو جب حاکم وقت ہوتے ہیں تو ان میں بل ان کے معاف ہوتے ہیں، سرکاری بل انہوں نے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو جب سرکار میں وہ نہ بھی ہوں تب بھی ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو انہیں کیا پتہ ہو
کہ جناب جو ایک عام گلی محلے میں رہنے والے پر ان کی حکمرانی کے کیا نتائج بعد میں نکلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اب عوام کے پاس ہی اپنی تقدیر کو سنوارنے کا ایک ہتھیار ہے، وہ ہتھیار بہت مضبوط ہے جس کا نام ووٹ ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ہی آپ کی طاقت ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا کیا استعمال کرتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 سال جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے، پھر 5 سال اس نے آپ کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں۔ لہٰذا اپنے ووٹ کا استعمال کرتے وقت ان باتوں کا، ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کے ملک کی معاشی صورتحال کو تباہ کس نے کیا، کس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور کس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ تو ان سب باتوں کا خیال کریں گے تو پھر کل کو آپ شکوہ نہیں کریں گے، وگرنہ پھر آپ اسی طرح سے ہی روتے دھوتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ مانگنے والے وہ تو اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہیں کے وہی رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو یہ سیلفیوں کی نظر مت کیجیے گا، یا چھوٹی چھوٹی چمک کی نظر مت کیجیے گا، اس کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ یہ ووٹ بڑا قیمتی ووٹ ہے، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سنتے ہی ہیں کہ یہ کبھی کسی کے پاس نہیں چل کر آتے، تو پھر یہ 5 سال بعد یہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں آپ کے گلی محلوں میں آنے کے لیے۔ تو ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ اصل طاقت آپ ہی ہے۔ جیسے ایک جماعت کا نعرہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہے، لیکن عوام کو اپنے وزن کو سمجھنا ہوگا۔ تو بہرحال ہمارا کام ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا، ذہن سازی کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، دکھائیں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔